अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और आज मैं जिस ड्रामे पर बात करूँगी उसका नाम है पामाल। और पामाल में जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं सबा कमर और उस्मान मुख्तार। दोनों पहली बार एक साथ आए हैं और स्क्रीन पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटेंस है थोड़ी। और ये एक कहानी नहीं है, ये एक ड्रामा नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं वो हर रोज़ झेलती हैं और आवाज़ भी नहीं निकालती, ख़ामोशी इख्तियार रखती हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में होता ये है कि जब किसी लड़की की शादी की जाती है तो उसे कहा जाता है कि जी अब कुछ भी हो जाए, आपने बस अपना घर ही बसाना है। और पामाल में ये भी दिखाया गया है कि एक लड़की किस तरह से अपने ख्वाबों के शहज़ादे के साथ शादी करती है। और शादी करते वक़्त ऑब्वियसली हर लड़की बहुत खुश होती है, बहुत सारे अरमान होते हैं उसके। और सबा कमर इसमें उस्मान मुख्तार की वाइफ़ दिखाई गई हैं और बताया गया है कि उस्मान मुख्तार एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और सबा कमर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और जो उनकी वालदा हैं वो उनके मामू के साथ रहती हैं। और मामू का एक बेटा है और वो बेटा सबा कमर को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी अपनी पसंद का इज़हार नहीं किया। लेकिन जब सबा कमर का रिश्ता आता है, उसकी वालदा उसका रिश्ता ढूँढना शुरू करती हैं, तो उस वक़्त उसे एहसास होता है कि मुझे सबा कमर को बताना चाहिए कि वो मेरी कज़न भी है और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। लेकिन जैसे वो अपनी पसंद का इज़हार करती है, सबा कमर हैरान होती हैं और वो कहती हैं कि जी, मैं तो आपको इस नज़र से नहीं देखती। दूसरी तरफ रिश्ता आ जाता है सबा कमर का और उनकी जो वालदा हैं वो जब अपने भाई से बात करती हैं तो वो तो कहते हैं कि जी ये तो मेरी बेटी है। लेकिन सबा कमर चूँकि अपने मामू को अपने वालिद की जगह देखती हैं और उन्हें लगता है कि मुझे अपने मामू से बात करनी चाहिए। वो उनको बताती हैं और कहती हैं कि इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी चाहिए तो मैं खामोशी से कर लूँगी। चूँकि मामू बहुत अच्छे भी दिखाए हुए हैं, तो मामू वाक़ईतन इसको अपनी बेटी ही समझते हैं। वो फिर अपनी बहन से कहते हैं कि ठीक है आप इसका रिश्ता कर दें। तो रिश्ता हो भी जाता है। सबा कमर बहुत खुश भी होती हैं और दिखाया गया है कि उस्मान मुख्तार जो हैं वो सबा कमर को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। वो इस तरह के इंसान हैं। शुरू के जो एक साथ हैं उसमें ये भी दिखाया गया है कि जो उस्मान मुख्तार हैं वो एक बहुत ही अलग से इंसान हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाए। शायद वो ये भी नहीं समझना चाहते कि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बस जो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे करीबी लोग जो हैं वो मेरे मुताबिक ही चलेंगे। वो अपनी बीवी को भी इसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। शुरू-शुरू में सबा कमर बहुत ही खुश होती हैं कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉसेसिव हैं मेरे बारे में। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है और वो जो उनकी पॉसेसिवनेस है उनके शौहर की कि मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम कोई कलर नहीं पहन सकती, कपड़े चूज़ नहीं कर सकती। इवन यहाँ तक कि वो जब अपने घर में शिफ्ट होते हैं उस्मान मुख्तार अपने भाई के घर से, तो तब वो जो सामान लेना होता है घर का, उसमें भी सबा कमर बहुत हैरान होती है कि वो अपनी पसंद से ही वो सामान लेते हैं, सबा कमर को लेकर ज़रूर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू-शुरू में उनको कुछ बेहतर भी लग रही होती हैं, लेकिन एक वक़्त आता है कि वो उस्मान मुख्तार से कहती हैं कि ये कैसी ज़िंदगी है कि जिसमें मैं सिर्फ़ वही करूँगी जो आप चाहते हैं, वही पहनूँगी जो आप चाहते हैं। मुझे वैसा ही सोचना है जैसे आप चाहते हैं। तो अब जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ में दाख़िल हो चुकी है। ये जो पॉसेसिवनेस है ये किसी भी रिश्ते को घुटन का शिकार कर देती है और बहुत सारे शौहर इस तरह से अपनी बीवियों पर अपनी जो मर्ज़ी है, मनमानी है, वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो यकीनन जो ख़ातून है, जो लड़की है, जो औरत है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती। जब वो अपने पीछे देखती है तो उसको नज़र आता है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता ये है ना कि वालिदैन ये कहते हैं जो कुछ हो जाए आपने अपने घर को ही सँभालना है। इसी तरह सबा कमर की वालदा भी उन्हें कहती हैं कि जी अब जैसा भी है तुम्हें रज़ा के साथ रहना है, यानी उस्मान मुख्तार के साथ रहना है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो मर्द हैं वो ख़वातीन को जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जो कि ख़वातीन की जो सलाहियतें हैं वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर अगर कोई सलाहियत देखते भी हैं तो ये कहते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो,
تمہارے اندر کوئی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. ایون گھر کے کام کاج کے حوالے سے بھی اور گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں. اور اس طرح اگر بار بار کسی عورت کو یہ کہا جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تم تو تمہارے میں کوئی ایبلٹی ہے ہی نہیں، تو وہ عورت جو اپنے اس کی اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کو مار دیتی ہے اور سوچتی بھی نہیں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید میں کچھ نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ڈگری انہوں نے لی ہوتی ہے یا ان میں لکھنے پڑھنے کی یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ یہی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور اپنے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں کچھ بننے کی، کچھ کرنے کی، ان کو دبا جاتی ہیں. خواتین پر اپنی حکمرانی اور تسلط برقرار رکھنے والے مردوں کا اگر آپ بغور ان کی ذہنی صحت کا بھی جائزہ لیں یا ان کی شخصیت کو آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ نفسیاتی جو ان کے مسائل ہیں وہ ہیں جن کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. عثمان مختار یہاں تک اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ایک چھوٹے علاقے سے آئی ہو، کن ذہن ہو، تمہیں دنیا کا نہیں پتہ، اور اس طرح کی چیزیں جس سے وہ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. کسی بھی عورت کو جب آپ گھٹن زدہ ماحول دیں گے، اس کو آزادی نہیں دیں گے، اعتماد نہیں دیں گے، تو یقیناً وہ اس رشتے کے ساتھ چلے گی ضرور، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے. وہ پل پل ایک کرب سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اسی کرب کو یہ جو کہانی ہے وہ دکھاتی ہے. پامال کی حالیہ قسط میں ایک سین ایسا دکھایا گیا ہے کہ جس میں عثمان مختار جو کہ صبا قمر کے شوہر ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، بیڈ پر ہیں اور خاصے انجرڈ ہیں. اور جب صبا قمر کو پتہ چلتا ہے تو وہ ہاسپٹل آتی ہیں اور وہ شدت جذبات سے اپنے شوہر کے گلے لگ جاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ. کیونکہ اس سے پہلے ان دونوں کا آپس میں کچھ جھگڑا بھی ہو جاتا، جھگڑا تو نہیں ہوتا لیکن صبا قمر ایک ایسی غلطی کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے. اور عثمان مختار جو کہ بہت زیادہ پوزیسو دکھائے ہوئے ہیں اس کے معاملے میں، وہ اس کو منع کرتے رہتے ہیں کہ کسی کو دوست نہیں بنانا، گھر سے باہر نہیں جانا، تو وہ ایک ایسی لڑکی سے دوستی کر لیتی ہے جو کہ پورا ایک گینگ چلاتے ہیں یا ان کے کچھ اس طرح کی سرگرمیاں تھی. وہ ان کے گھر جاتی ہے کچھ چیز دینے کے لیے، اپنا اسکرپٹ دینے کے لیے، تو آگے وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ہاں ایک پارٹی چل رہی ہوتی ہے، پولیس وہاں پر آتی ہے اور ان سب کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. اور جب رضا کو یہ پتہ چلتا ہے، عثمان مختار کو یہ پتہ چلتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ایک تو ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور دوسرا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دوستیاں بھی کی اور دوستی کا انجام یہ ہوا کہ پولیس اسٹیشن جانا پڑا. وہ پولیس اسٹیشن سے واپسی پر اس کو صبا قمر کو ان کی والدہ کے گھر پر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، صبا بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. لیکن یہ جب کشمکش یہ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حقیقت میں بھی کسی بیوی کا شوہر جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ انجرڈ ہوگا، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوگا، تو وہ جب آئے گی وہ شدت جذبات سے اسی طرح سے رد عمل دے گی جس طرح سے صبا قمر نے دیا. اور ڈائریکٹر صاحب نے حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے شاید یہ سین اس طرح سے شوٹ کیا ہے، اور یہ سین کی ڈیمانڈ تھی جس طرح سے اس کو شوٹ کیا گیا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تنقید بنتی ہے اور اس میں صبا قمر یا عثمان مختار یا ڈائریکٹر یا ہمارے ڈراموں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صبا قمر عثمان مختار سے بہت زبردست کام لیا گیا ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لوگ اس ڈرامے سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو تنقید ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ڈرامے کی روح کو سمجھا جانا چاہیے، اس کی کہانی کو سمجھا جانا چاہیے، اور اس کہانی کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کو سمجھا جانا چاہیے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبا قمر جب کسی بھی ڈرامے میں ہوتی ہیں، ان کے جو ساتھی اداکار ہیں چاہے وہ جتنے بھی اچھے اداکار ہوں، ان کی اداکاری ان پر حاوی نظر آتی ہے صبا قمر کی. لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، یا شاید پہلے بھی ہوا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پامال ڈرامے میں صبا قمر سب کو پتہ ہے حقیقت کے قریب اداکاری کرتی ہیں، اتنی ہی حقیقت کے قریب اداکاری عثمان مختار بھی کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ صبا قمر اور عثمان مختار ٹکر کی اداکاری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. عثمان مختار اور صبا قمر کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں اور جس طرح سے وہ کیریکٹر میں ڈھلے ہوئے ہیں، لوگوں کو اس لیے وہ زیادہ حقیقت کے قریب بھی لگ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ حقیقت ہے یہ کوئی.
اس میں وہ روایتی ساس نند اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں میاں بیوی کے رشتے کو دکھایا گیا اور اتنے حقیقت کے قریب دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ڈائریکٹر ہیں خضر ادریس اور عاصم شاہ جو رائٹر ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کہانی کی بنیاد بہت زبردست ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے۔ ایسی کہانیاں بہت کم بنتی ہیں جو کہ ریالٹی بیسڈ ایشوز کو ڈسکس کرتی ہیں، اور پامال ان میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی رشتے میں آزادی اور اعتماد نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کو آزادی نہیں دیں گے، اعتماد نہیں دیں گے، آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی جو مرضی کرتی پھرے، ایسا نہیں ہے۔ آزادی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ تو فیصلے لے سکتی ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے فیصلے وہ نہیں لے سکتی، لیکن اس کو اس کی مرضی کے مطابق جینے دیا جائے، اور اس کی اس طرح مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جی میری پسند سے کپڑے پہنو، میری پسند کا کھانا کھاؤ، میری پسند کے کلرز میں نظر آؤ، اور جب میں چاہوں تو کسی سے مل سکتی ہو، اور جب میں چاہوں کہ تمہیں کسی سے نہیں ملنا تو آپ کو نہیں ملنا، یہاں تک کہ گھر والوں سے، یعنی اپنے گھر والوں سے بھی آپ تب مل سکتے ہیں جب آپ کا شوہر آپ کو کہے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی رشتے کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اپنے پارٹنر پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، اس کو اتنی آزادی دینی چاہیے کہ اس کو لگے کہ وہ ایک خوشگوار ماحول میں رہ رہی ہے، اور اس کو ایسا نہ لگے کہ وہ گھٹن کا شکار ہے، کہ جہاں پر اس کا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ تو پامال میں یہ ساری چیزیں بہت ہی خوبصورتی سے دکھائی گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو مرد حضرات دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کنیکٹ کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں عثمان مختار کے کردار سے خود کو۔ تو جہاں تک صبا قمر کی بات ہے، تو صبا قمر نے ہمیشہ ہی ایسے پروجیکٹس چوز کیے ہیں جن میں اداکاری کا بہت زیادہ مارجن ہوتا ہے، اور صبا قمر کا جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو ایکسائٹمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ یقیناً کچھ الگ ہوگا، کچھ نیا ہوگا۔ تو عثمان مختار کے ساتھ ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے، اور گو کہ یہ پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، اور ان دونوں کی جو کیمسٹری ہے اس سے شائقین بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ عثمان مختار کم کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جب کام کرتے ہیں تو زبردست کام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور صبا بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور جو سپورٹنگ کاسٹ ہیں ان سب کا بھی بہت اپنی اپنی جگہ اچھے کردار ہیں اور بہت اچھے سے وہ نبھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹی وی کو پامال جیسی کہانیوں کی ضرورت ہے، اور ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جن سے خواتین سچ میں حقیقت میں خود کو کنیکٹ کر سکیں۔